ہے. ہم جب 500 کلومیٹر کا روزانہ سفر کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں 5 جگہ لاشیں پڑی ہوئی ہیں. جسم روڈ سے چپک گیا ہے, ٹرک کا پہیہ اوپر سے گزر کے چلا گیا ہے, جسم باقی نہیں ہے, سر الگ ہے, دھڑ الگ ہے, ہاتھ الگ ہے, پیر الگ ہے. دیکھ کر جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہی تھا نادان دولت پہ غرور کرنے والا, یہی تھا مالداری پہ غرور کرنے والا, یہی تھا حسن و جمال پر غرور کرنے والا. خدا نے دکھا دیا بادشاہی صرف میری ہے, طاقت صرف میری ہے, پاور صرف میرا ہے. اے میری قوم کے غیرت مند جوانوں, گناہ کرنے سے پہلے یاد رکھنا اللہ نے 2 فرشتے تمہارے ساتھ مقرر کر دیے ہیں. تم کیا سوچ رہے ہو آج دنیا میں کوئی معاملہ ہوتا ہے تمہاری زبان قینچی سے زیادہ تیز چلتی ہے صفائی دینے کے لیے, بگڑی ہوئی بات زبان سے سنبھال لیتے ہو, سوچتے بہت قابل آدمی ہے. یاد رکھنا قیامت کے دن تمہاری زبان چلے گی. دیکھیے ہماری اور آپ کی ایک فطرت ہے انسانی جسم کی. منبر نور پر علماء اکرام بیٹھے ہیں, سب پڑھے لکھے ذمہ دار ہیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَجَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلَ لَكُمُ النَّهَارَ مَعَاشًا, کہ رات تمہارے سونے کے لیے بنائی ہے اور دن رزق کے تلاش کے لیے بنایا ہے. تو رات میں سونا, نیند آنا, انسان کا جو ہے جسم کمزور پڑ جانا, یہ فطرت ہے, اللہ نے بنایا ایسا ہے ہمیں اور آپ کو. تو یہ بہت افسوسناک صورتحال ہے کہ ہم نے ذہن ایسا بنا لیا ہے کہ فجر تک ہمارا جلسہ چلے گا تبھی جلسہ کامیاب ہے یا بڑا جلسہ ہے. دنیا چاند پر پہنچ گئی, آپ ابھی تک اس سوچ سے باہر ہی نہیں آ پا رہے ہیں کہ فجر تک جلسہ ہوگا تبھی بہت بڑا جلسہ اور بہت کامیاب ہے. آپ کو معلوم ہے مہمان آنے والے عام طور پر مغرب تک عشاء سے پہلے 9 بجے تک آ جاتے ہیں, لیکن انہیں موقع کب دیا جاتا ہے جب ہماری آدھی قوم, سوئی ہوئی قوم سو جاتی ہے. آلریڈی سوئی ہے قوم ہماری, اور پھر جو جاگی ہیں وہ بھی سو جاتی ہے. کچھ لوگ جنہیں کل کوئی کام ہے وہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں. میں ایسا نہیں ہے کہ معاذ اللہ مفتی صاحب قبلہ پہ طنز کر رہا ہوں, آپ سب کو سمجھا رہا ہوں, چونکہ بہت دور دور سے لوگ آئے ہوئے ہیں. تو چونکہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ جب قوم سامنے ہو تو پیغام دیں تاکہ جہاں تک ممکن ہو میسیج پہنچے. مفتی صاحب قبلہ نے تو بہت بہترین خطاب فرمایا, اور ایسا خطاب فرمایا کہ اگر اس جلسے میں کسی باہر کے خطیب کو نہ بھی بلایا جاتا تو مفتی صاحب کافی تھے. ان کے مفتی صاحب کے مقتدی یہاں بیٹھے. ارے بھائی ڈر کیوں رہے ہو, ہاتھ اٹھاؤ. بہت قابل آدمی ہے مفتی صاحب قبلہ اور بہترین مقرر ہے. آپ سمجھ لیجئے اس طرح کے بولنے والے عام طور پر مسجدوں میں نہیں ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ, اس طرح کے بولنے والے جو باضابطہ مستقل باصلاحیت جو ہے مقرر ہوں, اللہ نے ان کی زبان میں سلاست دی ہو اتنی, مسجدوں میں امامت نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یاد رکھیے گا اللہ جب کوئی نعمت دے تو اس کی قدر کرنی چاہیے. مفتی صاحب قبلہ کی قدر کریں, سپورٹ کریں, تعاون کریں, اور یہ جس مشن کو لے کے آگے بڑھیں اس کا سپورٹ کریں. لیکن جلسے کے لیے خاص طور پر یہ مزاج آنے والے وقت میں ضرور بنائیے کہ جلسے میں ساری چیزیں فکس ہونا چاہیے, ٹائم ہر چیز کا فکس ہونا چاہیے, ہے کہ نہیں؟ ہاں, تاکہ کیا ہے کہ جیسے ہمارے بزرگ ہیں, اب وہ زبردستی یا تو مہمان کے لحاظ میں بیٹھیں یا اپنے امام صاحب کے لحاظ میں بیٹھیں یا شاعر اسلام کے لحاظ میں بیٹھیں, حالانکہ 12-1 بجے کے بعد ان کا دل کرتا ہے جانے کا, عمر کا تقاضا ہے. ہم جوانوں کا کرتا ہے تو بزرگوں کا کیوں نہیں کرے گا؟ تو کیا ہوتا ہے ایک لحاظ میں بیٹھے رہتے ہیں. کیا ہی اچھا ہو کہ یہ پوری کانفرنس ہماری 12:30-1 بجے لاسٹ 1:30 یا 2 بجے تک کر لیجئے, بہت زیادہ کہ سالانہ پروگرام ہے تو بہت اچھی بات ہے. اب یہ سمجھ لیجئے کہ 12:30 بجنے والے ہیں, اگر میں 1-1.5 گھنٹے بیان کروں تو 2 بجے میرا بیان ختم ہوگا, اور ایک مستقل خطیب حضرت مولانا احمد رضا منظری صاحب قبلہ ابھی انتظار میں ہیں کہ کب میں کرسی خالی کروں تو وہ تشریف لائیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو آپ کو فجر کی اذان جو ہے یہی سننی ہے. اللہ ہماری اس کامیاب کانفرنس کو مزید کامیاب فرمائے, لیکن کوشش کیجئے گا کہ ذرا سا مزاج بدلیں. میری بات آپ تک پہنچ رہی, سمجھ میں آ رہی ہے؟
لیکن آپ میں یہ سستی کیوں ہے آج اتنی زیادہ؟ آپ میں اتنی زیادہ سستی کیوں ہے؟ اتنی غفلت میں کیوں بیٹھے ہوئے؟ بہترین دمدار انقلابی خطاب سن لیا آپ نے، حالانکہ میں اتنا دمدار خطاب نہیں کروں گا، چونکہ دمدار خطاب تو آپ نے سن لیا، تو اب کیا ہے وہ تھوڑا سا میچنگ ہونی چاہیے کہ ایک دمدار خطاب ہو جائے تو ایک پھر بہت ہلکا خطاب ہونا چاہیے تاکہ میچ ہو جائے۔ تو دمدار خطاب آپ نے سماعت کر لیا ہے، تو میں بہت سنجیدہ گفتگو آپ سے کروں گا، لیکن کوشش کیجیے گا کہ ہم سنیں بھی، سمجھیں بھی اور عمل بھی کریں۔ میں آپ سے ایک چھوٹی سی بات کہوں گا، میں یہاں بیٹھے بیٹھے بہت دیر سے پریشان ہو رہا تھا۔ پریشان میں اس لیے نہیں ہو رہا تھا کہ مفتی صاحب کی تقریر ہو رہی ہے میرا نمبر کیوں نہیں آ رہا، یہ وجہ نہیں تھی، چونکہ میں بھی انسان ہوں، تو انسان ہونے کی حیثیت سے کل نماز مغرب کے بعد ہم لوگ راجستھان سے نکلے، اور اس کے بعد راستے میں تھوڑی دیر کے لیے رکنا ہوا، قیام وغیرہ طعام، اس کے بعد سے یہ میرا سفر تقریباً 24 گھنٹے کا میرا سفر ہوا ہے، تو جا کے میں یہاں ابھی 8 ساڑھے 8 بجے جو ہے پہنچا ہوں۔ تو اب 24 گھنٹے کا سفر کرنے کے بعد آپ جانتے ہیں کہ پھر جو ہے بیٹھنا کئی گھنٹے بڑا مشکل کام ہوتا ہے، تو اس لیے میں ذرا سا پریشان ہو رہا تھا کہ بھئی تھوڑی سی دیر میں آیا ہوں تو بول دوں، ایسا نہ ہو کہ پھر انسان ہونے کے ناطے جسم گواہی نہ دے اور پھر میں اٹھ کے جاؤں، تو اچھی بات نہیں ہے۔ چونکہ لامحالہ کوئی بھی پروگرام، کوئی بھی فنکشن تیار کیا جاتا ہے، اس جو ہے ایک رات کے لیے مسلسل کئی مہینے جوانوں نے محنت کی ہے، اور یہ ہم زمین سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، یہ ساری چیزیں جانتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں۔ اللہ ہمارے جوانوں کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ تو کوشش کیجئے گا کہ یہ اتنا محنت سے حضرت مفتی صاحب قبلہ کی سرپرستی میں محفل سجائی گئی ہے، آپ کو آخر تک جانا نہیں ہے۔ جو بھی مہمان آپ کے یہاں آئے ہیں، دل کھول کر انہیں سماعت بھی کرنا ہے اور دعا میں شرکت کر کے آپ کو جانا ہے، چونکہ اتنا بڑا مجمع کبھی کبھی جمع ہوتا ہے سال میں، اور اتنی بڑی تعداد میں جہاں لوگ اجتماعی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی نہ کسی کی دعا کی برکت سے سب کی دعا قبول کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس محفل کو قبول فرمائے۔ قرآن عظیم میں اللہ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ میں بالکل خلاصے کے طور پر ترجمہ کروں اس آیت کا تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو احساس جس کو اپنی حالت خود بدلنے کا۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو احساس جس کو اپنی حالت خود بدلنے کا۔ آج ملک کے حالات ہماری نظروں کے سامنے ہیں، ہمارے گھر کے حالات ہماری نظروں کے سامنے ہیں، ہماری اپنی زندگی، ہمارے خاندان کی زندگی، ہمارے سماج کی زندگی ہماری نظروں کے سامنے ہے۔ آپ غور کیجئے، اسلام آج صرف ہماری زبان پر ہے، ہماری زندگیوں میں نہیں ہے۔ اسلام صرف ہماری زبان پر ہے، ہم نعرہ لگا رہے ہیں اسلام کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اسلام کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ غور کیجئے گا، اسلام آپ کی زندگی میں ہے کہاں؟ جس قوم کی زندگی میں اسلام ہو وہ قوم کبھی شرابی نہیں ہو سکتی۔ جس قوم کی زندگی میں اسلام ہو وہ قوم کبھی زانی نہیں ہو سکتی۔ جس قوم کی زندگی میں اسلام ہو وہ قوم کبھی جوا نہیں کھیل سکتی۔ جس قوم کی زندگی میں اسلام ہو وہ قوم کبھی سٹا نہیں لگا سکتی۔ جس قوم کی زندگی میں اسلام ہو اس قوم کی بیٹیاں کبھی بے پردہ نہیں ہوتی ہیں۔ جس قوم کی زندگی میں اسلام ہو اس قوم کے جوان عیاشیوں کی دہلیز پہ قدم نہیں رکھتے ہیں۔
جس قوم کی زندگی میں اسلام ہو وہ قوم کبھی اپنی بیٹیوں کی شادی تاخیر سے کر کے زنا کا دروازہ نہیں کھولتی ہے. جس قوم کی زندگی میں اسلام ہو اس قوم کے جوان اپنے مسلک کے غدار نہیں ہوتے ہیں بلکہ وفادار ہوتے ہیں. جس قوم کی زندگی میں اسلام ہو اس قوم کے جوان شراب و شباب کے عادی نہیں ہوتے ہیں. جس قوم کی زندگی میں اسلام ہو وہ قوم کبھی گناہوں کی دہلیز پر قدم نہیں رکھتی ہے. کیا کہا تھا تاج الشریعہ نے؟ جوانوں سے خطاب کر کے کہا تھا جوانوں زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے, زندگی ہے نبی کی, نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے, جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. بھیا مائک ایک بار سیٹ کر کے آواز بڑھا دیجئے, پھر اس میں انگلی مت لگائیے دوبارہ, یہ آواز کم زیادہ ہو رہی ہے آپ کی. بار بار ناظم صاحب ہمارے آپ کو ٹوکتے رہے, ایک بار کر دیجئے سیٹ. تو جہاں اسلام زندگیوں میں ہوتا ہے وہاں حالات کچھ اور ہوتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, کئی بار ایسا ہوتا ہے جلسوں میں جانے کے بعد انتظامیہ میں سے کچھ لوگ آ کے کان میں کہتے ہیں حضرت ذرا سا خیال رکھنا, ذرا سا خیال رکھنا. چونکہ انہوں نے کئی جگہ ہماری کئی موضوعات پر تقریریں سنی ہیں, اصلاحی بھی سنی ہیں اور انقلابی بھی سنی ہیں, تو انہیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں انقلابی تقریر نہ ہو جائے. کہتے ہیں حضرت آپ بہت زیادہ کھل کے بولتے ہیں, دبتے نہیں ہیں, کیا بات ہے, کیا بہت بیک گراؤنڈ مضبوط ہے؟ میں کہتا ہوں بتا دوں گا تو تمہارا کلیجہ دہل جائے گا. میرے بیک گراؤنڈ کی بات کرتے ہیں, اور رہی دبنے کی بات, ارے کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا, کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. امام احمد رضا کے غلام نہ کبھی ڈرتے ہیں, نہ کبھی دبتے ہیں, نہ کبھی چھپتے ہیں, نہ کبھی بھاگتے ہیں, اور وہ جس انداز میں جہاں بھی ہوتے ہیں ثابت قدم رہتے ہیں اور زمانے کو یہ پیغام دے دیتے ہیں, یاد رکھنا بھاگنے والے نہیں ہیں, جان جاتی ہے تو جاتی رہے مگر مصطفیٰ کی عظمت پر آنچ نہیں آنے دیں گے. حضور کی شان میں ایک ذرے کے برابر گستاخی کو برداشت نہیں کریں گے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں حضرت ذرا سا خیال رکھیے گا, ایسی تقریر کرنا کہ کسی کو بری نہ لگے, کسی کو تکلیف نہ ہو, ایسی بات بتانا کسی کو برا نہ لگے. میں کہتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے نہ زنا کی بات کی جائے جو کہ ہماری قوم میں عام ہو چکا ہے آج کی تاریخ میں, نہ سکتے کی بات کی جائے کہ ہمارے جوانوں میں عام ہو چکا ہے, نہ شراب کی بات کی جائے, نہ بے پردگی کی بات کی جائے, نہ نمازوں کو چھوڑنے کی بات کی جائے, کوئی بات کی ہی نہیں جانی چاہیے. تو جلسہ صرف سجا لیجئے, علماء ممبر پر بٹھا لیجئے اور لا کے سب کے منہ پر ٹیپ لگا دیجئے کہ جلسہ صرف زیارت کے لیے ہے, حق دولنے کے لیے نہیں ہے. جلسہ صرف زیارت کے لیے, حق بولنے کے لیے نہیں ہے. مگر یاد رکھنا کوئی بھی ہو کسی اور کا ماننے والا چوک سکتا ہے, احمد رضا کے غلام نہ کبھی چوکے ہیں نہ کبھی چوک سکتے ہیں. وہ تو جب بولنے کا موقع آتا ہے تو کھل کے کہتے ہیں, اس لیے کہ ہمیں بے باکی امام احمد رضا نے گھٹی میں پلائی ہے. جس امام سے کہا تھا نان پارا کے نواب کی تعریف کر دو تو جلال میں آگے ارشاد فرمایا احمد رضا دنیا دار کی نہیں تعریف کرے گا تو مدینہ کے تاجدار کی تعریف کرے گا, احمد مختار کی تعریف کرے گا. اور جب تعریف کرنے پہ آئے تو پکار کے کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. فصحاء عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے, کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. کروں تیرے نام پہ جاں فدا, نہ بس ایک جاں تو جہاں فدا, تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا. کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں, کروں مدح اہل دوبل رضا. پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارے نہ نہیں. کوشش کیجئے, میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں.
میں اصلاحی تقریر کروں گا آج آپ کی گھریلو زندگی. آپ مسلمان ہیں تو آپ کی زندگی میں اسلام کہاں ہے ذرا تلاش کرنے کی کوشش کیجیے. دنیا میں عام طور پر بہت سارے لوگوں کو دیکھا یہ جاتا ہے کہ انہیں کہیں نہ کہیں اس بات کا جو ہے نا ایک کہہ لیجئے ذہن پہ بھوت سوار ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نا بہت ہائی فائی تقریر کریں بھلے لوگوں کے سر سے اوپر سے گزر جائے تاکہ لوگ سمجھیں بہت قابل ہے. نہ بھیا ہم قابل ہیں نہ ہمیں قابلیت دکھانی ہے. غوث اعظم کی چوکھٹ کے کتے ہیں اور بس بات وہی کرتے ہیں جو غوث اعظم کی بارگاہ سے ہمیں فیضان ملتا ہے. یاد رکھنا ہم بڑی بڑی باتیں کر کے چلے جائیں آپ بڑی بڑی باتیں سن کے نعرے لگا کے چلے جائیں لیکن اگر زندگیوں میں اسلام باقی نہ رہا تو کیا چہرہ دکھائیں گے قیامت کے دن مصطفیٰ جان رحمت کو؟ کون سا چہرہ لے کر جائیں گے مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں اگر زندگی میں اسلام باقی نہ رہا؟ آپ جانتے ہیں ہمارے بزرگوں نے جلسوں کی شروعات کیوں کی تھی؟ جلسے شروع کرنے کا مقصد کیا تھا؟ آپ جانتے ہیں یہ جلسہ یہ ایک رات کا مدرسہ ہے. مدرسہ ان لوگوں کے لیے جن کی عمر مدرسے میں جانے والی نہیں ہے, جو کام کرنے والے ہیں, جو بزنس کرنے والے ہیں, جو باضابطہ کھیتی کرنے والے ہیں, جن کے پاس روزانہ مدرسے میں جانے کا وقت نہیں ہے. ان کے لیے سال میں ایک رات کا مدرسہ لگایا جاتا ہے. کسی شہر میں ہر مہینے, کسی شہر میں سال میں 2 بار, کسی شہر میں 3 بار. یہ ایک رات کا مدرسہ ہے. مدرسے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ سکھانے کے لیے, کچھ پڑھانے کے لیے, یہ بتانے کے لیے کہ آپ مومن ہیں, یہ بتانے کے لیے کہ دین کیا ہے, یہ بتانے کے لیے کہ اسلام کیا ہے. اور اگر یہ سیکھ گئے تو یاد رکھنا دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی, آخرت بھی کامیاب. تو یہ ایک رات کا مدرسہ ہے اور یہاں کیا کرنا ہے آپ کو؟ سیکھنا ہے. کیا کرنا ہے یہاں؟ سیکھیں گے, سیکھیں گے انشاءاللہ. دیکھیے کئی بار ایسا ہوتا ہے اور ہمیں افسوس بھی ہوتا ہے کچھ لوگوں کو دیکھ کر جو بہت تیزی کے ساتھ تقریر کر کے گزر جاتے ہیں. ایسی تقریر کہ قوم کے سمجھ میں ایک جملہ بھی نہیں آتا ہے. مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس جلسے کا کوئی مقصد ہوا, چونکہ اگر میں 80 کی سپیڈ سے بولوں اور آپ کو اتنی سمجھ میں آتی ہوتی تو مجھے بلانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. مجھے بلانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. آپ نے مجھے بلایا اس لیے ہے کہ ہم کوئی دین کا پیغام سنیں, سمجھیں, تاکہ اس کے مطابق عمل کریں. جو بات سمجھ میں نہیں آئے گی آپ کے تو آپ اس پر عمل کیسے کریں گے؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ کوشش کیجئے گا کہ ہم سمجھیں. تقریر اسی کو کہتے ہیں جو ہمارے سمجھ میں آئے. تقریر اسی کو کہتے ہیں جس کو ہم سمجھیں, جو ہمارے دل پر اثر کرے, جو ہماری زندگیوں میں انقلاب برپا کرے. بات کرنا بہت آسان ہے لیکن یاد رکھنا یہ جو زبان چل رہی ہے نا, اس زبان کو بھی حساب دینا ہے قیامت کے دن. آپ جانتے ہیں غیبت آج ہمارے سماج میں عام ہو گئی, برائی آج ہمارے سماج میں عام ہو گئی, کسی کے خلاف سازش آج ہمارے سماج میں عام ہو گئی. ہمارے آج جتنا زبان کا غلط استعمال ہو رہا ہے دوسری کسی چیز کا غلط استعمال نہیں ہو رہا ہے. ہم جہاں بیٹھ رہے ہیں 2 لوگ بیٹھے ہیں, ذکر کسی تیسرے کا ہے. جہاں 3 لوگ بیٹھے ہیں ذکر کسی چوتھے کا ہے. جہاں 4 لوگ بیٹھے ہیں ذکر کسی 5ویں کا ہے. ہم نے زبان کا غلط استعمال کیا اور کیا سوچ رہے ہیں ہم جس کے بارے میں برائی کرتے ہیں اسے معلوم نہیں ہے. اگر یہ سوچ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ایمان اللہ کی ذات پر کمزور ہے, اس لیے کہ تم جس کے بارے میں برائی اور غیبت کرتے ہو وہ جانے نہ جانے مگر اس کو پیدا کرنے والا پروردگار دیکھ رہا ہے. واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون. تم جو ظاہر کرتے ہو میرا رب وہ بھی جانتا ہے اور جو تم چھپاتے ہو میرا رب وہ بھی جانتا ہے. زبان کا غلط استعمال آج ہماری زندگیوں میں ہے. آپ غور کیجئے اللہ نے زبان کو بنایا کیسا؟ اللہ نے زبان کو 32 دانتوں کی قید میں رکھا.
32 दांतों के बीच में कैद में, ताकि गलत इस्तेमाल ना हो। लेकिन उसके बावजूद सबसे ज्यादा गलत इस्तेमाल आज हमारी जबान का हो रहा है। यही जबान है जिसकी वजह से भाई भाई से जुदा हो जाता है। यही जबान है जिसके गलत इस्तेमाल की वजह से इमाम मुक्तदी से जुदा हो जाता है। यही जबान है जिस जबान की वजह से बीवी शौहर से जुदा हो जाती है। यही जबान है जिस जबान के गलत इस्तेमाल की वजह से आज मोहल्ले टूट रहे हैं, समाज टूट रहे हैं, बिरादरियां टूट रही है, सिर्फ जबान के गलत इस्तेमाल की वजह से। अगर दिल के कानों से सुन रहे हैं तो मेरी बात सुन के जाइएगा और दिल पे हाथ रख के सुनिएगा। जिन्होंने जिंदगी में जबान का गलत इस्तेमाल किया, याद रखना हमने ऐसे लोग भी देखे हैं जो जबान का गलत इस्तेमाल करते रहे, बुराई करते रहे, गीबत करते रहे, किसी के खिलाफ साजिश करते रहे, सुबह से शाम तक जबान का इस्तेमाल करते रहे। गलत इस्तेमाल जबान का हमने ऐसा भी देखा। एक दिन ऐसा भी आया कि अल्लाह ने उनको फालिज की बीमारी में मुब्तला कर दिया। जबान पर फालिज का असर हो गया। अब पड़े हैं बिस्तरे मौत पर। अब जबान चलने के लिए राजी नहीं है। अब कलमा पढ़ना भी नसीब नहीं होता है। अब कुरान पढ़ना भी नसीब नहीं होता है। कुरान यही तो कहता है, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, रब की पकड़ बहुत सख्त है। डरते रहो बुराई करने से पहले कि पकड़ न लिए जाओ, गीबत करने से पहले डरते रहो कि पकड़ न लिए जाओ, किसी मोमिन के खिलाफ साजिश करने से पहले डरते रहो कि अल्लाह की तरफ से तुम्हारे ऊपर अजाब नाजिल न हो जाए। आप क्या समझ रहे हो, समाज में कोई एक मुअज़्ज़ज़ इंसान है, मिसाल के तौर पर आपकी कौम के इस वक्त रहनुमा और मुर्शिद हजरत मुफ्ती इरशादुल कादरी साहब हैं। हम जहां रहते हैं 4 लोग हमेशा हर जगह ऐसे होते हैं जो किसी न किसी बुनियाद पर मुखालिफत करते हैं और सोचते हैं इस शख्स को इतनी इज्जत कैसे मिली है, डाउन कर दें। याद रखना, अगर ये सोच आपकी है तो अल्लाह की जात पर आपको यकीन नहीं है, क्योंकि कुरान कहता है व तुइज़्ज़ु मन तशाओ व तुज़िल्लु मन तशा। इज्जत देने वाली जात रब की है। रब जिसे इज्जत देना चाहे, मेरे नबी फरमाते हैं पूरी दुनिया अगर इस बात पर जमा हो जाए कि मिलकर तुम्हें नुकसान पहुंचाए, मेरा रब न चाहे तो नुकसान नहीं पहुंचा सकते। और अगर दुनिया इस बात पर जमा हो जाए कि तुम्हें फायदा पहुंचाए, मगर मेरा रब न चाहे तो फायदा नहीं पहुंचा सकते। हम तो बड़े खूबसूरत अंदाज में ऐसे लोगों को कहते हैं, नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता। वो तो इज़्ज़ु मन तशाओ वो तुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह के हुजूर ये होता है फैसला। वो तो इज़्ज़ु मन तशाओ वो तुज़िल्लु मन तशा। झूठी नवाज़िशात की बारिश फजूल है, हमको जलील करने की साजिश फजूल है। झूठी नवाज़िशात की बारिश फजूल है, हमको जलील करने की साजिश फजूल है। हमारा कदम कदम पे मददगार है खुदा। वो तो इज़्ज़ु मन तशाओ वो तुज़िल्लु मन तशा। आज रोजाना कितने लोग मिलते हैं, हजरत दुआ कर दीजिएगा। किस बात की दुआ कराना चाहते हैं, दुआ कर देंगे, बताइए। का चंद लोग दुश्मन पीछे लगे हैं, वो मेरी इज्जत खराब करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ खुदा के बंदे जाके सजदा किया कर 5 बार खुदा की बारगाह में, और इस बात से नगर फला पड़ोसी तेरी इज्जत खराब कर देगा। इज्जत ना उसने दी है ना वो खराब कर सकता है। इज्जत देने वाली जात मेरे रब की है। रब ने तुझे इज्जत दी है, इसलिए यकीन कर अल्लाह की जात पर। जब तक तेरे कदम गुनाह की दहलीज पर न जाएंगे, तू कभी जलील और रुसवा नहीं होगा। जब तक तू खुदा की नाफरमानी नहीं करेगा, कभी जलील और रुसवा नहीं होगा। कभी तू बुराई के रास्ते पर चलेगा, तब जाके जिल्लत तेरा मुकद्दर बन जाएगी। इसलिए हम मोमिन हैं। हमारी जिंदगी देख लीजिए कहां हमारी जिंदगी गुजर रही है, गुनाहों में, शराब के अड्डों पर। हमारे 18 साल के जवान कहां हैं, 17 साल के जवान कहां हैं, शराब के अड्डे पर। आपको हैरत होगी, इस वक्त सबसे ज्यादा जिना आम हो गया। सबसे ज्यादा जिना इस वक्त आम है। आप मुझसे कहिए, मैं बड़ी हाई फाई तकरीर करके चला जाऊंगा, आप सुन भी लेंगे, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह भी कह देंगे, मगर कल कयामत के दिन सवाल मुझसे भी होगा, दीन कहां फैलाया। सवाल आपसे भी होगा कि दीन सीखा क्यों नहीं। बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान है, लेकिन फिक्रे आखिरत करना बहुत मुश्किल काम है।
قبر کے بارے میں سوچنا بہت مشکل کام ہے. کیا سوچ رہے ہو میری عمر 22 سال کی ہے تو ابھی میرے لیے زندگی کی کئی سالیں باقی ہے؟ نہیں میرے عزیز، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے. ہم جب 500 کلومیٹر کا روزانہ سفر کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں 5 جگہ لاشیں پڑی ہوئی ہیں. جسم روڈ سے چپک گیا ہے، ٹرک کا پہیہ اوپر سے گزر کے چلا گیا ہے، جسم باقی نہیں ہے. سر الگ ہے، دھڑ الگ ہے، ہاتھ الگ ہے، پیر الگ ہے. دیکھ کر جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہی تھا نادان دولت پہ غرور کرنے والا، یہی تھا مالداری پہ غرور کرنے والا، یہی تھا حسن و جمال پر غرور کرنے والا. خدا نے دکھا دیا بادشاہی صرف میری ہے، طاقت صرف میری ہے، پاور صرف میرا ہے. اے میری قوم کے غیرت مند جوانوں، گناہ کرنے سے پہلے یاد رکھنا اللہ نے 2 فرشتے تمہارے ساتھ مقرر کر دیے ہیں. تم کیا سوچ رہے ہو آج دنیا میں کوئی معاملہ ہوتا ہے تمہاری زبان قینچی سے زیادہ تیز چلتی ہے صفائی دینے کے لیے. بگڑی ہوئی بات زبان سے سنبھال لیتے ہو، سوچتے بہت قابل آدمی ہے. یاد رکھنا قیامت کے دن تمہاری زبان چلے گی نہیں. اللہ کا قرآن کہتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یعملون. زبان بولے گی نہیں، مہر لگا دی جائے گی. تمہارے جسم کے اعضاء تمہارے خلاف گواہی دیں گے. زبان بولے گی نہیں، ہاتھ تمہارے خلاف گواہی دیں گے، پیر تمہارے خلاف گواہی دیں گے، جسم کا ایک حصہ تمہارے خلاف گواہی دے گا. آج ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ہماری اور آپ کی زبانوں پر سوال صرف اتنا ہے حضرت کیا کریں؟ کاروبار نہیں چلتا ہے. حضرت کیا کریں؟ پریشانی بہت ہے. دل کے کانوں سے سنیے گا، ایک ایک بات قرآن اور حدیث کی روشنی میں سناؤں گا آپ کو. دل کے کانوں سے سن کے جائیے گا اور اپنی زندگی میں شامل کرنے کی کوشش کیجیے گا. آج شکوہ کیا ہے؟ حضرت کوئی ایسا تعویذ مل جائے کہ ہمارے کاروبار بہتر ہو جائیں، کوئی ایسی دعا ہو جائے کہ ہماری زندگی بہتر ہو جائے. آپ جانتے ہیں کسی نے یہ بات آپ کے ذہن میں ڈال دی، صاحب کسی نے جادو کرا دیا اس لیے کاروبار فیل ہو گیا ہے، کسی نے بندش کرا دی ہے اس لیے آپ کی دکان نہیں چل رہی ہے، کسی بابا نے تعویذ کر دیا ہے اس لیے کاروبار اور بزنس فیل ہو گیا. میرے عزیزو غور تو کرو، ذرا صادق و مصدوق پیغمبر سے پوچھو یا رسول اللہ رزق میں ہمارے گھر میں کمی کیوں آئی؟ ہمارے گھر میں یہ دولت کی کمی کیوں آئی؟ ہماری زندگی میں یہ پریشانیاں کیوں آئیں؟ جس دن تم حضور سے پوچھو گے یاد رکھنا اصل چہرہ میرے نبی کی زبان سے نکلنے والے جملے تمہیں دکھا دیں گے کہ زندگی میں پریشانی کیوں ہے. یاد رکھنا وہ تو پروردگار اتنا کریم ہے، تم تو انسان ہو. وہ تو سمندر کی ویل مچھلی کو روزانہ کونٹلوں رزق عطا فرماتا ہے، وہ تمہیں محروم کب کرے گا؟ وہ تو سانپ بچھو اور کیڑے مکوڑے کو بھی رزق دیتا ہے. ہم تو پھر اشرف المخلوقات ہیں. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. زمین میں کوئی جانور بھی ایسا نہیں ہے مگر اللہ اپنی رحمت سے اسے رزق عطا فرماتا ہے. کوئی جانور بھی ایسا نہیں ہے. آپ غور کیجئے ہمارے رزق میں کمی کہاں سے آئی؟ ہمارا بزنس فیل کیوں ہوا؟ میں وجہ بھی بتاؤں اور علاج بھی. ہمارے کاروبار فیل کیوں ہوئے؟ ہماری بیٹیوں کے رشتے کیوں ٹوٹ گئے؟ ہماری کھیتیاں تباہ و برباد کیوں ہو گئیں؟ کیا کسی نے تعویذ کرایا؟ کیا کسی نے گنڈا کرایا؟ یا کسی بابا نے ہمارے لیے سفلی عمل کر دیا؟ نہیں میرے عزیزو، اللہ کے محبوب صادق و مصدوق پیغمبر سے پوچھ لو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں